بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام میں ہم لوگ ہیں اور ابتدائی رکوع میں ہم لوگ ہیں. اس کے ارشاد فرمایا کہ مخاطب کیا ترجمہ ہے الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن. کیا ان قریش والوں نے مکے والوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے ہی لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا تھا. مکناہم فی الارض, ہم نے ان کو زمین میں جگہ دی تھی. ما لم نمکن لکم, جو تم کو نہیں دی تھی. وارسلنا السماء علیہم مدرارا, اور ان کا حال یہ تھا کہ آسمان سے بارش خوب ہم نازل کرتے تھے. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, اور نہروں کو ہم نے ان کے نیچوں سے بہا دیا تھا. فاہلکناہم بذنوبہم, تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین, اور دوسری قوموں کو ہم نے اس کے بعد پیدا کیا. ظاہر ہے کہ عاد و ثمود کی قومیں اور دوسری تمام قومیں عربوں کو مخاطب کر کے مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا. یہ اس معلوم ہے دیکھنا کہ ایک تو دمشق کے اور یمن کے سفر کرتے تھے یہ لوگ تجارت کے لیے, اور لیلاف قریش میں وہ آیا ہے رحلت الشتاء والصیف, کہ ان کا گرما اور سرما کے دو سفر ہوتے تھے. سرما میں سردی کے موسم میں ادھر دمشق وغیرہ کو جاتے تھے, اور گرمی کے موسم میں یمن جو ذرا ٹھنڈا علاقہ ہے ادھر جاتے تھے. دو سفر کرتے, اور اس طرح بہت بڑی تجارتی منڈی جو ہے مکہ مکرمہ بنی ہوئی تھی. ادھر یمن سے اسباب سامان لیتے تھے, اور ظاہر ہے کہ یمن کی بندرگاہوں پہ ہندوستان اور اطراف کا سارا مال منتقل ہوتا تھا, اور عدن وغیرہ سے یہ اپنا عرب لوگ مال لیتے اور مکہ منتقل ہوتے, اور پھر گرما میں سرما میں ادھر کا سفر دمشق کا سفر کرتے تھے.
تو ادھر دمشق میں پوری عرب دنیا سے جو مال آتا تھا وہ ادھر سے آتا تھا. گویا اس طرح ان کے ان 2 سفروں کی وجہ سے ان کی تجارت بحال تھی. اور یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا تذکرہ حدیث میں بھی، اور پھر عرب کی جو ہسٹری ہے لٹریچر کی، تاریخ ادب، اس میں تو ہندوستانی سامان کا بہت بڑے پیمانے پہ ذکر ہے. اور عرب شعراء جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھے، ہم لوگ جو تاریخ عرب ہے تو اس کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور ہے تو اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں. اور جاہلیت کے یہ معنی ہیں کہ جذبے میں آنا، غصے میں آنا. جاہلیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. جاہلیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو کھانا نہیں آتا تھا، پکانا نہیں آتا تھا، گھر بنانے نہیں آتے تھے، اور یہ کہ تجارت نہیں آتی تھی، زراعت نہیں آتی تھی. تو ماہرین تھے. چنانچہ اس زمانے میں جو عاد و سمود کے جو اور مدائن کے جو قلعے اب بھی جو سعودیہ میں ہیں، تبوک کے راستے میں مدائن دیکھنے کے ایسے جیسے آپ کے ایلورا ایجنڈا میں جو مکانات تراش کے بنائے گئے ہیں، اس قسم کے قلعے بڑے بڑے انہوں نے تعمیر کیے. تو جاہلیت کے کہنے کی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بالکل جانتے ہی نہیں تھے. نہیں، ہر چیز کو جانتے تھے. ان کے پاس طب تھا، ان کے پاس میڈیکل سائنس تھا، ان کے پاس انجینئرنگ تھی، ان کے پاس ادب تھا، ہر چیز تھے. اور جو شاعری اس زمانے کی ہے اس کا تو مقابلہ بعد میں کوئی بھی نہیں کر سکا. امرؤ القیس جو شاعر گزرا ہے اس زمانے کا، اور حضور نے اس کو الملک الذلیل کہا ہے، گمراہوں کا بادشاہ. اس کی شاعری میں کچھ فحش باتیں بھی ہیں، تو اس لیے حضور نے اس کو الملک الذلیل کہا ہے. اور عمر بن کلثوم بھی ایک شاعر گزرا ہے، تو حضور نے اس کی تعریف کی ہے. اور کیونکہ اس کی شاعری میں حشر، نشر، خوف خدا، آخرت، قیامت، جنت، دوزخ، اعمال کا حساب، یہ اس کی شاعری میں ہے. ظاہر ہے کہ پہلے کے انبیاء تو تھے نا، تو حضور نے اس کی شاعری کی تعریف کی ہے. اور صحابہ بھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے ناقد تھے شاعری کے. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست تنقید شاعرانہ انداز سے وہ کرتے تھے. اور چنانچہ بڑے بڑے شعراء پہ حضرت عائشہ نے تنقید کی اور کہا کہ طرفہ نے جو شعر کہا ہے تو کہتی تھی اگر طرفہ یہ کہتا تو اچھا ہوتا، ایسا اس نے غلط کہا ہے، تو یہ شعر کا وزن بگڑ رہا ہے. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کے یہ عالم تھے. تو اس زمانے میں عربوں کی شاعری میں ہندوستان کا تذکرہ موجود ہے. ہندوستانی تلوار کی تعریف ہے. سیف المہندی، کئی شعراء نے، حضور سے پہلے کے شعراء نے تعریف کی اور کہنے لگے کہ وہ ہندوستانی تلوار اس کے پاس ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں سب ادھر سے. اور پھر اب بھی عرب لوگ اس زمانے میں بھی عورتوں کے نام ہند رکھتے تھے. ہند، ابو سفیان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ ہند، الہند. تو ہند جو ہے اب تک بھی عرب لوگ اپنے عورتوں کا نام رکھتے ہیں. اور ہند کے لفظی معنی ان کے نزدیک جو ہے خوبصورتی کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دور جاہلیت ہے، حضور سے کی پیدائش سے یا بعثت سے پہلے کا جو دور ہے، تاریخ ادب لٹریری ہسٹری کے اعتبار سے
وہ دور جاہلیت ہے.